اسلام آباد قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے قومی اسمبلی سے منظور شدہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ یہ بل بدنیتی پر مبنی ہے۔ بڑے بڑے نام جا کر سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بھیک مانگ رہے تھے کہ مخصوص نشست ہمیں دی جائے۔ یہ بل سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ ہے۔ آپ ایسی قانون سازی کریں گے کہ ملک کی تاریخ میں آپ شرمندہ ہوں گے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو اکثریت سے محروم کیا گیا، آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا۔ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی یہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس بل کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وضاحت کے لیے ہے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ اختیار 17 لوگوں کو نہیں دیں گے۔ آئین کی تشریح اور دوبارہ لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دونوں اطراف کا نقطہ نظر آنا چاہیے۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے جب بل منظوری کے لیے پیش کیا تو اپوزیشن کی جانب سے مخالفت اور نعرے بازی کی گئی۔ چیئرمین سینٹ نے بل پر ووٹنگ کرائی اور بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ وہاڑی میں زمیندار نے کھیتوں میں داخل ہونے پر 3 بکریوں کی ٹانگیں توڑ دی۔ پولیس کے مطابق بے زبان جانوروں پر تشدد کا واقعہ نواحی گاؤں 26WB میں پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زمیندار نے کھیتوں میں داخل ہونے پر 3 بکریوں کی ٹانگیں توڑ دی۔ پولیس نے بتایا کہ زخمی بکریوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے اور میڈیکل رپورٹ آنے پر مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے پی کابینہ نے سرکاری رہائش گاہ نہ رکھنے والے وزراء کو 2 لاکھ روپے ماہانہ ہاؤس سبسڈی اور ڈی آئی خان میں قائم ہونے والے خیبر پختونخوا ہاؤس کے لیے 35 اسامیات تخلیق کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس ہوا، جس میں میئر اور تحصیل چیئرمین کا معاوضہ 40,000 سے بڑھا کر 80,000 روپے، جبکہ یونین کونسل اور ولیج کونسل چیئرمین کا معاوضہ 20,000 روپے سے 30,000 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں کابینہ نے سرکاری رہائش گاہ نہ رکھنے والے وزراء کو 2 لاکھ روپے ماہانہ ہاؤس سبسڈی دینے کی منظوری بھی دی۔ کابینہ نے الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججوں کی تقرری سے متعلق قرارداد وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری بھی دی، جس میں وفاقی حکومت سے الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججوں کی تقرری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس دوران علی امین گنڈا پور نے کہا کہ کابینہ اراکین تمام ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ضم اضلاع میں مقامی لوگوں کی بھرتیوں کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم، پیش رفت ہو رہی ہے۔ آج دوپہر کے وقت دوبارہ بیٹھیں گے وفاقی وزیر اطلاعات۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا درجہ ہے، نتیجہ ختم۔ جماعت اسلامی تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کریں۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بھی ہے، بے نتیجہ رہا اور مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور 28 جولائی اور دوسرا دور 31 جولائی کو ہوا تھا۔ مذاکرات کے تیسرے دور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کمشنر آفس راولپنڈی پہنچ کر بات چیت کا حصہ بنے، تاہم ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ مذاکرات کے تیسرے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا کو بتایا کہ اچھی مثبت بات چیت ہوئی، پیش رفت ہو رہی ہے اور آج دوبارہ بات ہوگی۔ دوپہر کے وقت بیٹھیں گے، کانفیڈینشیل چیز پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ لیاقت بلوچ کے مطابق ہم نے حکومت کے سامنے موقف رکھا ہے، حکومت ہماری تجاویز پر جواب دے گی۔ لیاقت بلوچ نے بتایا کہ حکومتی جواب کو امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان کے سامنے رکھیں گے، ان جوابات پر ہم فیصلہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاور سیکٹر اور FBR کو ٹھیک کر لیا تو ملکی کشتی کنارے پر لگے گی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بجلی بحران حل کرنے کے لیے شبانہ روز کام کر رہے ہیں۔ بجلی سستی کرنا نواز شریف اور اتحادی حکومت کا ایجنڈا ہے۔ پاور سیکٹر اور FBR کو ٹھیک کر لیا تو ملکی کشتی کنارے پر لگے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شہباز شریف نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بجلی چوری روکنے کے لیے میں مسلسل اجلاس کر رہا ہوں،
سپہ سالار نے بھی بجلی چوری روکنے کے لیے مثالی کام کیا۔ خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت کرنے والے بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ کیا صوبے میں بھی ڈیم بنایا گیا؟ وزیر اعظم میاں محمد شریف کا کہنا تھا کہ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ موجودہ بجٹ میں جو ٹیکس لگائے گئے اس کا احساس ہے۔ پی ایس ڈی پی پر 50 ارب کٹ لگا کر 200 یونٹ والوں کو ریلیف دیا۔ پوری انڈسٹری کے لیے 8.5 روپے فی یونٹ بجلی سستی کی گئی۔